اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارے کردار یقیناً بدل سکتے ہیں، اچھائی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو قانون ہمیں عطا کیے ہیں وہ انسان کی فلاح کے لیے، نہ کہ وہ ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی مجبوری. اس کی ایک اگزامپل، ایک حدیث شریف میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سنن نبی داؤد مشکوہ شریف دونوں میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. اب اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو آئینہ ہوتا ہے وہ کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، نہ ہی کینہ رکھتا ہے. وہ کسی کی خوبیوں اور خامیوں کو صرف اسی وقت ظاہر کرتا ہے جب وہ آئینے کے سامنے ہوتا ہے. یعنی جب آپ آئینے کے سامنے ہوں گے تو وہ آپ کی تصویر آپ کو دے گا، جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ آپ کی تصویر نہیں آپ کو دے گا، یا کسی اور کو نہیں دکھائے گا کہ آپ کیسے ہو. تو اسی طرح سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے ہو تو اس کی خوبی اور خامی اس کو بتائے، اور ویسے اس کو کسی دوسرے کو نہ بتائے. اسی طریقے سے جو آئینہ ہوتا ہے وہ آپ کے جو کمیاں ہوتی ہیں، آپ میں جو برائیاں ہوتی ہیں، یا جو آپ میں کہہ لیں جو خامیاں ہوتی ہیں، وہ پالتا نہیں ہے. یعنی اس کو سٹور نہیں کرتا، اس کو سیو نہیں کرتا. آپ اس کے سامنے گئے ہیں، اس نے دکھا دیا، پیچھے ہٹ گئے، اس نے ویسے ڈیلیٹ کر دی. یعنی اس نے سٹور نہیں کی کہ بعد میں، یعنی اگر آپ اپنی خامی وہ دور کر کے آ جائیں. مثال کے طور پہ میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اپنے بال بنائے تھے، تو میں آئینے کے سامنے گیا تو بال اگر بکھرے ہوئے تھے تو میں نے کنگھی کی اور بال صحیح کیے، تو اس نے خامی دور کر دی فوراً. اس نے وہ خامی سٹور نہیں کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی ایک خامی کو پکڑ کر اس کو پوری زندگی ہم ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. اگر ہم صرف اسی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے معاشرتی رویوں میں تبدیلی آ سکتی ہے.